بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی جو بڑی بہن تھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک تو ان سے بھی بڑی تھی، ان کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، ان سے چھوٹی تھی، لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے عمر میں بڑی تھیں تو ان کا انتقال ہوا ہے، اور بڑی ہی نیک خاتون تھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان میں سے دنیا میں صرف وہ واحد باقی رہ گئی تھی۔ سب کا انتقال ہو گیا ہے، صرف وہ واحد خاتون باقی رہ گئی تھی جنہوں نے براہ راست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، تو ابھی ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا ہے جس نے براہ راست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی ہو۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا تذکرہ، جو بہن ہے ان کا تذکرہ اپنی جو سوانح عمری ہے یادیں کے نام سے اس میں کر رکھا ہے، اور ایسے ہی کچھ باتیں آج بھی حضرت نے فرمائی، تو میں ان باتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو جب اطلاع ملی کہ بہن کا انتقال ہوا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ہم 5 بھائیوں اور 4 بہنوں میں سے دوسرے نمبر پر تھی۔ 2 بہنیں اور 3 بھائی پہلے ہی جا چکے تھے، اب ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں باقی رہ گئے تھے، اور اب وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ انہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے براہ راست شرف بیعت حاصل تھا، اور میرے خیال میں اب دنیا میں ایسا کوئی فرد باقی نہیں رہا جسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے براہ راست بیعت کا تعلق رہا ہو۔ وہ قرآن کریم کی سچی عاشق تھی، ہر وقت تلاوت کیا کرتی تھی، پورے خاندان میں اس وقت سب سے بڑی تھی، 100 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، اور اب ان کی 4تھی نسل چل رہی ہے۔ ان کی زندگی بہت منظم تھی، ایسی بہت کم لوگوں کی زندگی دیکھی ہے جیسے ان کی زندگی منظم تھی۔ ہر معمول اپنے وقت پر کرنے کا خاص اہتمام تھا، تلاوت کے، ذکر کے، مناجات کے، کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے، ہر چیز کے معمول مقرر تھے، اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ معمول سے نہیں ٹل سکتا تھا۔ تقریباً 2 سال سے صاحب فراش تھی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں سیئات کا کفارہ کر دیا ہوگا۔ ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا جو ان کا قصہ ہے وہ بھی سماعت کر لیجیے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے عظیم عالمی شخصیت، اس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بڑی سے چھوٹی بہن عتیقہ خاتون، یہ ان کا نام تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چھوٹی بہن محترمہ عتیقہ خاتون صاحبہ متضلہ ہیں، جو ماشاءاللہ بہت عبادت گزار اور منظم زندگی گزارنے والی خاتون ہیں۔ اب تو انتقال ہو گیا ان کا۔ انہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور آج میرے علم کے مطابق اب دنیا میں ان کے سوا کوئی اور شخص موجود نہیں ہے جسے براہ راست حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف حاصل ہو۔ حضرت والد صاحب قدس روح کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ رمضان المبارک حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارا کرتے تھے۔ اس غرض کے لیے بکثرت خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے بالائی کمرے میں ٹھہرنا ہوتا تھا۔ یہ بالائی کمرہ اس طرح تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائشی کمرے کے سامنے صحن تھا، اور صحن کے آخری سرے پر سیڑھیاں اس بالائی کمرے تک پہنچاتی تھی۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ کمرہ دیکھا ہی ہوگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر ہے، اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی، ہمارے چینل پہ بھی ویڈیو موجود ہے، دیکھ لیجئے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر ہے ابھی بھی وہ ایسی ہی موجود ہے۔ بیت الخلاء چونکہ ایک ہی تھا، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انتظام فرمایا ہوا تھا کہ صحن میں ایک خاص جگہ پر ایک لالٹین رکھوا دیا کرتے تھے۔ اس لالٹین کا وہاں رکھا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ نیچے کا بیت الخلاء اوپر کے کمرے والوں کے لیے خالی ہے، اور پردے کا انتظام بھی موجود ہے۔ اگر لالٹین وہاں نہ ہوتی تو اس بات کی علامت تھی کہ بیت الخلاء مشغول ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے تاکہ کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ میری یہی بہن بتاتی ہیں کہ اوپر کی منزل میں رہتے ہوئے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت ادب کی حالت میں رہتے تھے، اور ہم بچوں کو تلقین فرماتے رہتے تھے کہ ذرا بھی شور نہ ہو، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ میں اس وقت چھوٹی بچی تھی اور ابھی پردے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اسی دوران ایک دن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہنا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں۔ شروع میں نے اسے ایک مذاق سمجھا کہ ایک بچی کو کیسے بیعت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا تو میں نے پوچھا کہ کیا بچے بھی بیعت ہوتے ہیں؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، بیعت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پیرانی صاحبہ سے عرض کیا کہ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے۔ چنانچہ پیرانی صاحبہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بچی بیعت ہونا چاہتی ہے۔
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر فرمایا کہ بیعت کو گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں سمجھو گی۔ جب میں نے نفی میں جواب دیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کپڑے کا سرا میرے ہاتھ میں دے کر دوسرا سرا اپنے دست مبارک میں رکھا اور مجھے بیعت کر لیا۔ اس طرح انہیں بچپن ہی میں یہ شرف حاصل ہو گیا۔ یہاں یہ باتیں رہے کہ بیعت کا اصل مقصد تو بلوغ کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں داخل ہونے کی برکت بچپن میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب وہ اشعار سن لیجیے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جون 1962 میں میری بڑی بہن محترمہ عتیقہ خاتون صاحبہ متزلہ، جنہیں ہم آپا جی کہتے ہیں، حج کے سفر سے واپس آئیں تو میں نے یہ اشعار کہے۔ مبارک تم کو ہو آپا جی، بڑی دولت ملی تم کو، جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے وہی نعمت ملی تم کو۔ مبارک ہو دیار مصطفیٰ کو دیکھ کر آنا، خدا کی رحمتوں سے دامن امید بھر لانا۔ تمہارے یہ قدم بیت خدا کے گرد گھومے ہیں، انہوں نے وادی فاران کے درے بھی چومے ہیں۔ مجھے تو رشک آتا ہے تمہاری ان نگاہوں پر، جو سجدے کر کے آئی ہیں نبی کی سجدگاہوں پر۔ الہی اپنے عاصی پر تو یہ احسان فرما دے کہ اس کو ایک دفعہ پھر وادی بطحا میں پہنچا دے۔ الہی اپنے عاصی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص ہے۔ الہی اپنے عاصی پر تو یہ احسان فرما دے کہ اس کو ایک دفعہ پھر وادی بطحا میں پہنچا